اللہ 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 اللہ۔ بہت پیاری بات ہے۔ اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے زندگی کا ہر موڑ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ہوا کیا معلوم ہے کہ مدینہ پاک میں ایک مسلمان اور ایک یہودی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ کون کون بولو؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا نام بشر۔ بولو مسلمان کا نام بشر۔ جیسے بشیر نام آتا ہے نا، ویسے یہ بھی ایک نام ہے بشر، مسلمان کا نام۔ اب وہ زمین کا معاملہ تھا، اور وہ زمین بھی پہلے بالکل کنارے پر تھی، لیکن جیسے جیسے مدینے کی آبادی بڑھتی گئی زمین درمیان میں آ گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے شہر کے بیچ میں اتنا بڑا پلاٹ ہو اور اتنا بڑا میدان ہو تو یہودی کہے کہ یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، اور وہ مسلمان کیا نام بتایا؟ بشر، وہ کہے کہ میری زمین ہے۔ بڑا معاملہ، ایسا لگتا تھا کوئی بہت طوفان جھگڑا ہوگا، کیونکہ ایک طرف یہودی ہو جائیں گے اور ایک طرف مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ جو یہودی تھے نا، یہودی، انہوں نے مسلمان کو کہا ایک کام کرے، لڑائی جھگڑا کر کے کیا کریں گے، کیونکہ میں اپنے آدمیوں کو بلاؤں گا، آپ اپنی جماعت کو بلاؤ گے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، چلو ہم محمد کے پاس چلے جاؤ گے۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم کس کے پاس چلے جاؤ گے؟ تو مسلمان نے کہا تجھے محمد سے کیا مطلب ہے؟ کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں زمین پر ان سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اتنی بات سمجھنا کہ یہ یہودی جتنے تھے، عیسائی جتنے تھے، یہ ہمارے نبی کو پہچانتے تھے۔ ارے بولو ہمارے نبی کو، اور ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ یہود و نصارہ اپنے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ چلو معاملہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں مسلمان بھی بیٹھا ہے، نام کیا؟ یہاں یہودی بیٹھا ہے، اور مسلمان نے اپنی بات رکھی زمین میرے باپ داداؤں کی، یہودی نے اپنی بات رکھی کہ زمین میرے باپ داداؤں کی۔ ہمارے نبی خاموش، بولو ہمارے نبی۔ اور جب ہمارے نبی خاموش رہتے تھے تو سمجھ جانے کا کہ اب زبان نبی کی ہوگی، جواب اللہ کا ہوگا۔ زبان مبارک نبی کی ہوگی اور جواب اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرے انور اٹھایا اور کہا زمین یہودی کی ہے۔ بولو زمین کس کی ہے؟ تو وہ جو مسلمان، نام کیا تھا؟ بشر، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ مسلمان میں مسلمان، فیصلہ میرے حق میں ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ دھرم کا نہیں ہے، معاملہ انصاف کا ہے، اور محمد سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں زمین کس کی ہے؟ یہودی کی۔ اب سننا، یہ پوائنٹ کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ جب یہ باہر نکلے تو وہ مسلمان، کیا نام تھا؟ ایک خطرناک جملہ کہا، ایک خطرناک جملہ کہا۔ کیا کہا معلوم ہے؟ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا اس میں میں راضی نہیں ہوں، میرے نبی نے جو فیصلہ کیا مجھے رضامندی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آیا۔ تو یہودی نے کہا وہ تو تمہارے نبی نے فیصلہ کیا۔ کہا بھلے ہمارے نبی نے فیصلہ کیا لیکن نبی کے فیصلے پر میں راضی۔ تو یہودی نے کہا کیا کرے؟ تو کہا ابو بکر کے پاس چلو۔ کن کے پاس چلو؟ ابو بکر۔ چلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ اب حضرت ابو بکر کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا۔ جب یہودی آ کر بیٹھے اور وہ بشر آ کر بیٹھے، جب دونوں آ کر بیٹھے تو یہودی نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ کے پاس دوسرے نمبر پر آئے، پہلے ہم محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے نہ ادھر کی سنی نہ ادھر کی سنی،
فرمایا اخذی ما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے فرمایا مجھے کچھ نہیں سننا، جو فیصلہ محمد کا ہے وہی فیصلہ ابو بکر کا ہے. زمین کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. اب پھر دونوں باہر آئے تو وہ بشر جو تھا نا، بشر، اس نے ایک جملہ تو بہت خطرناک کہا تھا کہ جو نبی نے کہا میں اس سے راضی. اب باہر آ کر کہتا ابو بکر نے جو کہا اس سے بھی میں راضی نہیں. تو یہودی نے کہا اب تو لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تم کو تو نہ محمد کا فیصلہ پسند آیا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پسند آیا. تو وہ کیا کہتا معلوم، وہ بشر کیا نام تھا، کہ عمر کے پاس چلے. کن کے پاس چلے؟ عمر کے پاس. تو یہودی نے کہا بس آخری چانس ہے، اب بار بار میں لوگوں کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. بس وہ یہودی کا بیٹھنا، بشر کا بیٹھنا. اور یہودی نے وہ کہا ہم تیسرے نمبر پر آپ کے پاس آئے، پہلے میں گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا میری زمین ہے. پھر ہم گئے حضرت ابو بکر کے پاس، یہودی نے کہا اس وقت بھی ابو بکر نے بھی فرمایا میری زمین ہے، اب آپ کے پاس آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا انتظار کرو، بیٹھو بیٹھو. اندر گئے، تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر آئے، کیونکہ عمر سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں. تلوار لے کر آئے اور یہودی کو بٹھایا. کون تھا وہ؟ بشر. گردن اڑا دی. ارے بولو گردن. تو یہودی گھبرائے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے آئے، انہوں نے تو بشر کی گردن اڑا دی، کہیں میرے اوپر. کہا نہیں نہیں ہم کو فیصلہ نہیں کروانا. کہا فیصلہ ہو گیا، اب تو تمہارا سامنے اپوزیشن رہا ہی نہیں، اب تو زمین تمہاری ہو گئی، جاؤ زمین تمہاری ہو گئی. اب پورے مدینے میں شور ہنگامہ، عمر نے قتل کیا، ان عمر قد قتل بشرا، ان عمر قد قتل بشرا. پورے مدینے میں ہنگامہ مچایا، عمر نے بشر کو قتل کیا، عمر نے بشر کو قتل کیا، عمر نے بشر کو قتل کیا. معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کہا یا عمر قد قتلت بشرا، عمر تم نے تو بشر کو قتل کر ڈالا، حالانکہ یہ معاملہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے سلجھا دیا تھا. پھر وہ معاملہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت ابو بکر نے سلجھا دیا، تم نے سیدھے تلوار لے کے قتل ہی کر ڈالا. حضرت عمر وہاں کھڑے کانپ رہے تھے، حالانکہ عمر ہے لیکن ہمارے نبی کے سامنے تو سب کمزور ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول جو سزا دینا ہو دے دو، لیکن جو کلمہ پڑھے، اب سننا جملہ، جو کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں اور اس کا کوئی ایمان بھی نہیں. جو کلمہ پڑھے، آواز نہیں آ رہی ہے، جو میں بیمار ہوں، آپ لوگ بھی بیمار ہیں، آپ لوگ کائے کو نہیں بول رہے ہو؟ ساتھ میں بولو نا، جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ محمد کے فیصلے پر میں راضی، اس کا ایمان بھی نہیں اور اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی. ابھی ہمارے نبی کچھ آگے بات کرتے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی لا تغضب علی عمر، عمر پہ غصے مت ہونا. اے میرے نبی اللہ کہتا ہے عمر پہ غصے مت ہونا. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن جبرائیل کیوں غصے نہیں ہونا، انہوں نے تو قتل ہی کر ڈالا. حضرت جبرائیل نے کہا جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی وہی فیصلہ ہے، جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی. اور قرآن پاک کی آیت لے کر آئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آیت کریمہ آ گئی اور اس آیت کریمہ میں اللہ کیا کہتے ہیں، مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، یعنی کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. اے مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن نہیں اسے زمین پہ رہنے کا حق نہیں جو محمد کے فیصلے پر راضی نہ ہو. تو جو عمر نے فرمایا تھا اللہ نے بھی وہی فرمایا. آج قرآن میں بھی لکھا ہے، پارہ نمبر، بولو پارہ نمبر 5، میری انگلیاں دیکھو نا، پارہ نمبر، اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی. اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق. اب ہم لوگ اپنی زندگی بتائیں، مائے مصطفیٰ کے فیصلے پر ہم لوگ راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا لمبا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. ارے بولو نا، جنہوں نے آج فجر کی نماز،
بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی، اور وہ کیا کہتا ہوگا معلوم ہے؟ قاری صاحب آپ آج کی بات کرتے ہو، 15 دن ہو گئے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ ٹو جمعہ۔ تو نبی کے فیصلے پر راضی ہے؟ ارے بولو نا، نبی کے فیصلے پر راضی ہے؟ تو ہمارا ایمان کیا، ہماری زندگی کیا، ہمارا کھانا کیا، ہمارا پینا کیا، یہ ڈائریکٹ جو بات میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث سے نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے بتایا۔ بولو کہاں سے بتایا میں نے؟ قرآن سے۔ اس لیے میرے پیارو، وقت ہمارے پاس کم ہے، آج ایک ارادہ کرو، کلمہ پڑھے ہیں، نبی کے ہر فیصلے پر راضی، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، کلمہ پڑھے نبی کے ہر فیصلے پر۔ اور ایک بات میں بتا دوں، جو ابھی 2-3 دن پہلے میں تو بیمار تھا، میں نے سنا تو میرے کو بہت افسوس ہوا۔ میرے پیارو، ایک گناہ ایسا ہے، سنو، ایک گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا۔ بتاؤ میں آپ کو، کیونکہ ہم سمجھتے دارو پیا، بہت گنہگار، دارو پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے، ایپیسوڈ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں سکتا کھیلتا ہے، لوٹ کرتا ہے، ڈکیٹی مارتا ہے، چوری کرتا ہے، سب کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ایک گناہ ایسا ہے جس سے موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ اگر ہماری ماں یا ہمارے ابا ہم سے ناراض ہو جائے، لاکھ نماز پڑھے، نفل پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن جوزی رحمت، یہ سننے جیسا واقعہ، دل کو ہلا دیتا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے، بولو ایک شخص کن کے پاس آئے؟ حضرت عمر کے پاس آئے، اور آ کر کہا عمر میری ماں بہت بڑی ہو گئی، قریب من المئہ، یعنی میری ماں کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، میری ماں کی عمر 100 سال کے، اور میری ماں اکثر کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ یہ کہتی ہے اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی ہے۔ تو وہ بیٹے کہتے ہیں کہ میرے کو میری ماں کو اٹھانا پڑتا ہے، گھر کے باہر لے جانا پڑتا ہے، وہاں ہم نے ایسا ایک بیت الخلا جیسا بنایا ہے، وہاں ماں کو بٹھانا پڑتا ہے، پھر وہاں پیشاب کرتی ہے۔ لیکن یہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ عمر امیر المومنین، میرے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ میری ماں کہتی ہے بیٹا میرے کو پیشاب آیا، بیٹا میرے کو پیشاب آیا، کہتے میں دوڑتا آتا ہوں، ماں کو اٹھاتا ہوں، ماں میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہے۔ بولے وہاں تک میں لے جاؤں، ماں کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے بھائی، 100 سال کی عمر، کنٹرول نہیں ہوتا۔ بولے ماں میرے اوپر کیا کر دیتی ہے؟ اور کہا عمر کبھی کبھی دن میں 10 12 مرتبہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی، پھر ماں کا کپڑا دھلنے کا، میرا کپڑا دھلنے کا، پھر ماں کو صفائی کر کے رکھنے کا، اپنے کو صفائی کر کے رکھنے کا۔ اب وہ شخص نے روتے روتے کہا عمر میرے کو ایک سوال کا جواب دو، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، آج وہی ہو گیا، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا۔ تو ماں کا تو حق ادا ہو گیا نا، ماں کا تو حق ادا ہو گیا، میں نے اگر پیشاب کیا ہے ان کے اوپر تو انہوں نے بھی پیشاب کیا ہے۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا نہ، حق ادا نہیں ہوا۔ کہا کیوں نہیں حق ادا ہوا؟ ان کا پیشاب میرے اوپر، میرا پیشاب ان کے اوپر۔ کہا جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو دھلاتا ہے، تو خود اپنے آپ کو دھوتا ہے، لیکن تیرے دل میں خیال آتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، اب اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اور تیرے دل میں درد رہتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، کب تک بیچاری تکلیف اٹھاتی رہے گی، اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو تیری زبان پر آتا ہے اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے، اور تو جب پیشاب کرتا تھا تیری ماں مسکراتے مسکراتے کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا کرنا، اللہ میرے بیٹے کی عمر میں۔ بس معاملہ ایسا ہے کہ پیشاب تو ادھر بھی ہے، پیشاب ادھر بھی ہے، مگر تو جانے کی فکر کرتا ہے اور وہ تیرے آنے کی فکر کرتی تھی۔ میرے پیارو، یہ ایک گناہ ایسا ہم سے ہو رہا ہے۔ تو بس میں بات ختم کروں گا، اور ابھی 3 منٹ باقی ہے، 3 باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک تو ارادہ کرو ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، کلمہ پڑھا ہے نبی کے فیصلے پر، اور نبی کے فیصلے پہ میں راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ سب بولیں گے میں نبی کے فیصلے پر راضی ہوں، بولو سب بولو، نبی کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو، مصطفیٰ کا دامن۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا 5 نمازوں سے۔ اگر میں اور میری اولاد 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قسم کھا کر کہہ دو یہ نبی کے فیصلے پر کیا ہو گیا ہے؟ راضی۔ اور جو فجر کی نمازیں چھوڑتا ہے یا دوسری نمازیں چھوڑتا ہے، سمجھ لو یہ نبی کے فیصلے پر راضی
نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7,000، 7,000 ٹائمز ہمارے نبی نے حدیث میں کہا نماز پڑھو نماز پڑھو. تو نماز پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ.